وہ جھوٹ جس نے زندگی بچا لی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے سامنے کسی ملزم کو پیش کیا گیا اور کوتوال نے بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ دربار میں اس کا مقدمہ سنایا جائے۔ بادشاہ نے مقدمہ سنا اور ملزم کو موت کی سزا سنا دی۔ بادشاہ کا فیصلہ جان کر سپاہیوں نے ملزم کو پکڑا اور دربار سے بحر کی طرف لے کر چلے۔ ملزم نے بحر جاتے ہوئے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سچ ہے کہ جان کا خوف بڑا ہوتا ہے۔ کسی شخص کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی اور وہ سپاہیوں کے نرغے میں مقتل کی طرف جا رہا ہو۔ ملزم کو سزا سنائی جا چکی تھی اور اس کے دل سے کم از کم یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ اس کی بکواس بادشاہ سن لے یا کوئی دوسرا سن کر بادشاہ کو بتا دے تو وہ طیش میں آ کر اس کا سر قلم کروا دے۔ یہ تو اب یوں بھی ہونے ہی والا تھا۔ بادشاہ نے قیدی کو کچھ کہتے دیکھا تو اس نے ایک وزیر جو قیدی کے نہایت قریب تھا اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا۔ بادشاہ کا یہ وزیر بہت نیک دل تھا۔ اس نے سوچا اگر ٹھیک بات بتا دی تو بادشاہ غصے میں آ جائے گا اور ممکن ہے قتل کرانے سے پہلے قیدی کو جسمانی تکلیف دے۔ اس رحم دل وزیر نے جواب دیا جناب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ مسکرایا اور اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو آزاد کر دیا جائے۔ بادشاہ کا ایک اور وزیر بھی دربار میں موجود تھا جو اس رحم دل وزیر کا بڑا مخالف اور تنگ دل انسان تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور خیرخواہی جتانے کے انداز میں بولا یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کے وزیر اسے دھوکے میں رکھیں اور سچ کے سوا کچھ اور زبان پر لائیں۔ اب اس نے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ سچ یہ ہے کہ وہ قیدی بادشاہ سلامت کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ اس نے غصہ ضبط کرنے اور بھلائی سے پیش آنے کی بات ہی نہیں کی۔ وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا اے وزیر تیرے اس سچ سے جس کی بنیاد بغض اور کینے پر ہے تیرے بھائی کی غلط بیانی بہتر ہے کہ اس سے ایک شخص کی جان بچ گئی۔ یاد رکھ اس سچ سے جس سے کوئی فساد پھیلتا ہو ایسا جھوٹ بہتر ہے جس سے کوئی برائی دور ہونے کی امید ہو۔ وہ سچ جو فساد کا سبب ہو اس سے بہتر نہیں کہ وہ جھوٹ زباں پر آئے جو فساد اور اس کی تباہ کاریوں کا راستہ روک لے۔ حاسد وزیر بادشاہ کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ بادشاہ نے قیدی کو آزاد کرنے کا حکم بحال رکھا اور اپنے وزیروں کو نصیحت کی کہ شاہان وقت ہمیشہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر وہ اس سے اچھا مشورہ اور بھلی بات کہیں تو یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تاہم شکایت کے بیان کا مدعا اور مقصود یہ ہے کہ ملستان اور نیک نیتی کے ساتھ کسی برائی اور بڑے فساد کو روکنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن پیش نظر کوئی اعلیٰ و عرفہ مقصد ہو تو اسے معاملہ فہمی اور تدبیر کہا جا سکتا ہے، ورنہ جھوٹ اور دروغ گوئی بدترین فعل ہی ہے۔ لہذا جھوٹ سے ہر وقت ہر لمحہ بچنا چاہیے۔ ناظرین اس کہانی سے اگر آپ کو کچھ سبق ملا ہے تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔